بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 208 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب استیعاب جمیع اجزاء محل الطہارہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے وضو کیا اور اس کے پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا لوٹ جاؤ اور اپنا وضو اچھی طرح مکمل کرو۔ پھر وہ شخص لوٹ گیا، پھر نماز پڑھی، یعنی لوٹ کر اس نے دوبارہ وضو کیا اور پھر نماز پڑھی۔ لفظ ظفر میں ضا اور فا دونوں پر پیش کے ساتھ پڑھنا درست ہے، فا پر سکون کے ساتھ پڑھنا بھی درست ہے، یعنی ظفر، اور بعض قراء کے نزدیک ضا کو زیر کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی ظفر، اور اظفار اس کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ناخن۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے تمام اعضاء کو پورے طور پر دھونے کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ اگر وضو کے کسی عضو میں تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوتا، اور جب وضو صحیح نہیں تو نماز بھی درست نہیں ہوتی۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر کسی نے غفلت یا جہالت کی باعث کوئی حصہ چھوڑ دیا تو جہالت بھی عذر نہیں ہے، بلکہ اسے دوبارہ وضو کرنا لازم ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلا کہ اگر پاؤں یا ان اعضائے وضو جن کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی سے کچھ عملی اور احتیاطی پہلو بھی نکلتے ہیں کہ اگر کسی عضو پر گوند، تارکول، پینٹ یا کوئی بھی ایسا مادہ لگا ہوا ہو جو تہ بنا دے اور پانی کو جسم تک پہنچنے سے مانع ہو، اسی طرح عورتوں کی ناخن پالش اور اسی طرح رنگ روغن وغیرہ، تو یہ تمام چیزوں کا بھی وضو کے دوران چھڑانا اور جسم سے زائل کرنا ضروری ہوگا اور ان کے نیچے پانی کو بہانا فرض ہوگا۔ یہاں کچھ فقہی پہلو بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن اعضاء کا دھونا وضو میں فرض ہے، اگر ان میں سے تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ جائے تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ تیمم کے بارے میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو تیمم بھی باطل ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 روایتیں منقول ہیں۔ اگر نصف سے کم حصے پر تیمم نہ ہو تو درست ہے، اگر درہم سے کم جگہ پر مٹی نہ لگے تو درست ہے، اگر چوتھائی یا اس سے کم حصہ چھوڑ دیا جائے تو درست ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک تربیتی پہلو بھی نکلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شرعی مسئلے سے ناواقف ہو اور غلطی کر بیٹھے تو نرمی سے اس کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا تو انتہائی نرمی سے اس کی اصلاح فرمائے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ وضو میں پیر دھونا فرض ہے اور صرف مسح کرنا کافی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو وضو دہرانے کا حکم دیا جس کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی۔ تو اگر کوئی شخص وضو کے اندر پورے پاؤں ہی چھوڑ دے، دھوئے ہی نہ، تو اس کے وضو کا کیا حال ہوگا؟ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں سلمہ بن شبیب المسمعی، دوسرے ہیں حسن بن محمد بن آین، تیسرے ہیں معقل بن عبید اللہ الجزری، چوتھے ہیں ابو الزبیر، پانچویں ہیں جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہما، اور چھٹے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد ہیں۔ 23 ہجری ذوالحجہ کے مہینے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔ یہ پہلے صحابی ہیں روایت کے جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے 1540 احادیث روایت کی ہیں۔ اور دوسرے صحابی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، خلفائے 4 میں سے ایک ہیں جن لوگوں نے اسلام کی طرف سبقت کی، ان میں سے ایک ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں۔
فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص وضو میں کسی ایسے حصے کو چھوڑ دے جسے دھونا فرض ہے، چاہے وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہو، تو اس کی طہارت یعنی وضو درست نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے اس حدیث سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ پاؤں کو وضو میں دھونا فرض ہے، مسح کرنا کافی نہیں۔ اور قاضی یاز رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حدیث سے وضو میں موالات یعنی اعضاء کو لگاتار دھونا، درمیان میں وقفہ نہ کرنا، اس کے وجوب پر بھی دلیل لی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ، یعنی اپنا وضو اچھے طریقے سے کرو، اور یہ نہیں فرمایا کہ جس جگہ کو چھوڑ دیا ہے صرف اسے دھو لو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو پورا وضو دہرانے کا حکم دیا تھا، اور دہرانے کے اندر یہ بات لازم ہے کہ تمام اعضاء کو دھونے کے ساتھ پاؤں کا وہ حصہ بھی دھو لو جو خشک رہ گیا تھا، تاکہ موالات باقی رہے۔ اگرچہ حناف کے نزدیک موالات فرض نہیں بلکہ سنت کا درجہ ہے۔ قاضی ابن رشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کے اعمال میں موالات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ موالات فرض ہے، شرط یہ ہے کہ وضو کرنے والے کو یاد ہو اور قدرت بھی حاصل ہو، البتہ اگر بھول جائے تو یہ موالات ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر عذر ہو تو یاد ہونے کے باوجود واجب نہیں جب تک وضو کے اجزاء کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ دوسری طرف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ موالات وضو کے واجبات میں شامل نہیں۔ قاضی ابن رشد مزید فرماتے ہیں کہ موالات کے واجب نہ ہونے پر اس حدیث سے دلیل دی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کے غسل میں ابتدا میں وضو فرماتے اور آخر میں پاؤں دھوتے تھے، لیکن مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ استدلال حنفی اصول کے مطابق قوی نہیں۔ البتہ کتاب المعراج میں عدم فرضیت موالات پر اس واقعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بازار میں وضو کیا، چہرہ اور ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، پھر جنازے کے لیے مسجد میں گئے اور وہاں جا کر موزوں پر مسح کیا، یعنی ان کے وضو میں کچھ وقفہ واقع ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں موالات واجب نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح المہذب میں فرمایا ہے کہ یہ ایک صحیح اثر ہے، جس کو سابقہ سلائیڈ کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا، اور اسے امام مالک رحمہ اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ اس اثر سے دلیل لینا مناسب ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ عمل جنازے کے حاضرین کے سامنے کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہی بات البحر الرائق میں بھی مذکور ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامام میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بیویوں کو مجھ پر غیرت آتی ہے جب میں اپنی باندیوں کے پاس جاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں کیسے معلوم ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا غسل کی وجہ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو اپنے اہل کے پاس صرف سر دھو لیا کرو، اور جب نماز کا وقت آئے تو پورا جسم دھو لینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل میں تسلسل یعنی موالات شرط نہیں، اور اسی طرح وضو میں بھی شرط نہیں۔ یہی بات ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح النقایہ میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔